अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात। हम दीवान गालिब के नुस्ख़ा हमीदिया से यहाँ आपके लिए अशार, ग़ज़लें और उनके माने पेश कर रहे हैं। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हम दोस्तों की फ़रमाइश पर दूसरे शायरों की मशहूर ग़ज़लें भी यहाँ पर पेश करते हैं। हम कुछ दिनों से देख रहे हैं कि हमारे इस चैनल पर, इस महफ़िल में कुछ ऐसे दोस्त आते हैं जो हमारे कहे हुए को एकदम ही मुस्तरद कर देते हैं, यकसर मुस्तरद कर देते हैं, और वो हमें डंके की चोट पर कहते हैं कि आपकी समझ में खुद ये शेर नहीं आया तो आप इसके क्या माने करेंगे। फिर वो हमें बताते हैं कि इस शेर में फ़लसफ़ा है और बहुत गहराई है, आप वो फ़लसफ़ा और गहराई बयान करें। तो ऐसे दोस्तों से हम ये अर्ज़ करेंगे कि अगर आपको किसी शेर में फ़लसफ़ा और गहराई नज़र आती है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख दिया कीजिए, हम उसको ज़रूर पढ़ेंगे, और हम अगर आपने सही उसको लिखा तो हम ज़रूर आपकी आपकी सताइश करेंगे, आपकी तारीफ़ करेंगे। दूसरी बात हमें ये अर्ज़ करनी है कि देखिए, ये 3 साल से ज़्यादा का अरसा हो गया हम ये चैनल चलाते हैं। एक बात को हमेशा ज़हन में रखिए कि ये चैनल जो हमने गालिब या मीर को समझाने के लिए शुरू किया है, ये उन लोगों के लिए है जिनकी समझ में गालिब और मीर बिल्कुल भी नहीं आते। हम जानते हैं कि गालिब और मीर के कलाम को मज़ीद गहराई के साथ बयान किया जा सकता है, लेकिन अगर हम ऐसा शुरू कर देंगे और आसानी वाला रास्ता छोड़ देंगे तो यकीन करें आप में से बेशतर लोगों की समझ में ये अशार आएंगे ही नहीं, और आप बोर होकर ये प्रोग्राम देखना बंद कर देंगे, ये चैनल छोड़ देंगे। इसलिए हम आसान से आसान तरीन अल्फाज का इंतखाब करते हैं और आसान से आसान तरीन जो इसके माने होते हैं वो आपकी खिदमत में बयान करते हैं। एक बात हमेशा जहन में रखिए, ये चैनल उस्तादों के लिए नहीं है, ये चैनल उस्तादों के लिए बिल्कुल भी नहीं है। ये चैनल उन दोस्तों के लिए है जो गालिब और मीर और इसी तरह के दूसरे असातिज़ा के कलाम को समझना चाहते हैं और आसान अल्फाज में समझना चाहते हैं। तो हमें ये आपसे 2-4 बातें अर्ज़ करनी थी, और उन दोस्तों की खिदमत में भी कि जिनको एतराज़ होता है कि हमने इस शेर की शरह बहुत तवील बयान नहीं की। अगर हम मखसूस अंदाज में चंद अल्फाज के अंदर एक बात आपको समझा देते हैं तो हमें इस वीडियो को लंबा करने की कोई ज़रूरत नहीं। और हम ये आपसे कई मरतबा कह चुके हैं कि ये चैनल हम किसी लालच के तहत नहीं चला रहे हैं। आप यकीन करें कि इस चैनल को 3-3.5 साल हो गए, ये चैनल मोनेटाइज ज़रूर है, और शायद अभी तक हमें यूट्यूब वालों ने $100-150 ही दिए होंगे। अगर हम पैसों के लिए चला रहे होते तो हम इस चैनल को कभी का बंद करके चले गए होते। ये हम दोस्तों को मीर और गालिब के कलाम से रूशनास और आशना करने के लिए चला रहे हैं, और इसको हम आसान से आसान तरीन लफ्ज़ों में बयान कर रहे हैं। और जब कोई दोस्त ये कहता है कि अब उसकी समझ में गालिब और मीर आने लगा है तो यकीन कीजिए हमें बहुत खुशी होती है। खैर, ये 2-4 बातें अर्ज़ करना ज़रूरी थी। आप में से बहुत सारे दोस्तों ने स्किप कर दिया होगा, इन बातों को सुना भी नहीं होगा, लेकिन बहरहाल वो जो हमारे बहुत पुराने सब्सक्राइबर हैं जो शुरू से हमारे साथ चल रहे हैं और इस फैमिली का हिस्सा हैं, उन्होंने ज़रूर ये बातें सुनी होंगी। आज हम आपके लिए गालिब का सिर्फ एक शेर लेकर आए हैं, क्योंकि ये इंतखाब में अलग से एक शेर लिखा हुआ है। हो सकता है ये पूरी गज़ल हो, और यकीनन पूरी गज़ल होगी, लेकिन यहाँ पर एक शेर दिया गया है तो हम उसी शेर के माने आपकी खिदमत में पेश करने की कोशिश करते हैं। बवक्ते सरनगूनी है तसव्वुर इंतज़ारिस्तां, बवक्ते सरनगूनी है तसव्वुर इंतज़ारिस्तां, निगाह को आबलों से शगल है अख्तर शुमारी का। बवक्ते सरनगूनी का मतलब है वो वक्त जबकि सर झुकाया हुआ है। तसव्वुर आप सब जानते हैं किसी चीज़ के बारे में सोचना। इंतज़ारिस्तां, इंतज़ार में पड़ा रहना या इंतज़ार की दुनिया में रहना। निगाह, आप जब इसको दीवान में पढ़ेंगे तो आपको निगाह लिखा हुआ नज़र आएगा, लेकिन दरअसल ये निगाह है। आबले वो छोटे छोटे छाले होते हैं जो खाल के ऊपर आ जाते हैं गर्म पानी लगने से या आग लगने से। शगल का मतलब है यहाँ पर काम। अख्तर कहते हैं सितारे को, और शुमार कहते हैं गिनने को। अख्तर शुमारी का मतलब हुआ सितारे गिनना। इसका सीधा सीधा मतलब अगर हम करें तो वो ये होता है कि जब हम सर झुकाकर महबूब का तसव्वुर कर लेते हैं तो इंतज़ार का सा एक मंज़र पैदा हो जाता है, और हमारी निगाह जा बजा उसे ढूंढती फिरती है, यहाँ तक कि उसके पाँव में छाले पड़ गए हैं। बस इन्हीं छालों को बार बार देखना दरअसल तारे गिनना है, जो रात गुजारने का एक बहाना समझा जाता है, खुसूसन उन लोगों के लिए जो अपने महबूबों से जुदा हैं।
اب یہ اس شعر کا سیدھا سیدھا مطلب ہے جو کہ عشق مجازی کی طرف ہے، لیکن اس شعر کے اندر جو فلسفہ ہے وہ ان لوگوں کے لیے ہے جو عشق حقیقی کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، مائل ہوتے ہیں یا اس میں مبتلا ہوتے ہیں۔ اب سر جھکا کر محبوب کا تصور کر لینے کا جو یہاں پر مطلب ہے وہ یہ ہے کہ جب انسان کسی طرح کسی ایک خیال میں پوری طرح غرق ہو جائے اور اپنے آپ کو اس خیال سے جدا نہ کر سکے اور اس کی نگاہوں میں صرف اور صرف ایک ہی تصور ہو، اپنے محبوب کا تصور۔ اب اتنی شدت کے ساتھ جب انسان ایک مراقبے کی حالت میں جاتا ہے، دیکھیے ہم نے لفظ مراقبہ استعمال کیا، یہاں بہت سارے دوستوں کو مراقبے کی سمجھ نہیں آئی ہوگی کہ یہ کیا لفظ ہوتا ہے۔ مراقبے کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ سر جھکا کر اطمینان سے بیٹھتے ہیں، کسی جگہ اپنی پیٹھ لگا کر، یہ نفسیات کی بہت ساری کتابوں میں لکھا ہوا بھی ہے، اگر آپ پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا، اور یہ مختلف مذاہب کے لوگ کرتے ہیں، اس کے لیے مسلمان ہونا ضروری نہیں ہے۔ مراقبے کا جو عمل ہوتا ہے اس کو ہندو بھی کرتے ہیں، سکھ بھی کرتے ہیں، مسلمان بھی کرتے ہیں، سبھی کرتے ہیں۔ اصل میں سر جھکا کر خاموش ہو کر اللہ سے یا پیدا کرنے والے سے، رب سے، رحمان سے، بھگوان سے، جو بھی آپ کا عقیدہ ہے، ایک لو لگا لینی اور صرف اسی کو یاد کرنا اور صرف اسی کے تصور میں غرق ہو جانا، اصل میں یہ ہوتا ہے مراقبہ۔ تو جب اس حالت میں آتے ہیں تو وہ ان لوگوں کی مثال دیتے ہیں، اپنے آپ پر رکھ کر غالب نے یہ شعر کہا ہے کہ جو ارتکاز کی حالت میں ہوتے ہیں، یعنی مرکز کی حالت میں ہوتے ہیں، ایک ان کا جو سینٹر آف تھاٹ ہوتا ہے وہ صرف اوپر والا ہوتا ہے، اللہ ہوتا ہے، خدا ہوتا ہے۔ تو جب اس کے بارے میں وہ سوچتے ہیں تو یہ اس وقت وہ کہتے ہیں کہ ہم جب سر جھکا کر اپنے محبوب کا تصور کرتے ہیں تو انتظار کا سا ایک منظر پیدا ہو جاتا ہے، اور اس انتظار کا منظر جو ہماری نگاہ جسے جگہ جگہ ڈھونڈتی پھری ہے، یہاں تک کہ اس کے پاؤں میں چھالے پڑ گئے۔ اب دیکھیے نگاہ ایک ایسی چیز ہے، انسان کے جسم پر تو چھالا پڑ سکتا ہے، لیکن نگاہ پر چھالا پڑنا یہ شاعری کی بات ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نگاہ نے بے پناہ اپنے محبوب کو ڈھونڈا، وہ ریگستانوں میں انتظار کے گھومتی رہی اور اتنا گھومی کہ اس کے پاؤں میں چھالے پڑ گئے۔ اب پاؤں میں چھالے پڑ جانے سے مراد یہاں پر یہ نہیں ہے کہ انسان کی نگاہ میں چھالے پڑ جانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ نگاہ بھی کوئی انسان کی طرح جیتی جاگتی ہستی ہے کہ وہ ریت پر چلے گی یا گرم صحرا کی مٹی پہ چلے گی تو اس میں چھالے پڑ جائیں گے، ایسا بالکل نہیں ہے۔ نگاہ میں چھالے پڑ جانے کا مطلب یہ ہے کہ نگاہ نے بے پناہ سفر کیا، وہ بہت زیادہ گھومی کیونکہ اسے کسی خاص ہستی کی تلاش تھی۔ اب کہتے ہیں کہ جو نگاہ میں چھالے پڑ گئے اور انہی چھالوں کو بار بار دیکھنا تارے گننے کے برابر ہے۔ یعنی آپ نے دیکھا نا کہ تارے بھی آسمان پر جا بجا ہوتے ہیں اور چھالے بھی جو ہوتے ہیں وہ بھی جسم پر جا بجا پڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ اب مرزا غالب نے تاروں اور چھالوں کو جو یہاں پر ملایا ہے تو ان کا مقصد یہ ہے کہ جب کسی چھالے میں تپک ہوتی ہے، تکلیف ہوتی ہے، درد ہوتا ہے، تو ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے انسان تاروں کو دیکھ رہا۔ اور تاروں کے لیے آپ نے خاص بات دیکھی ہوگی کہ تارے کبھی آپ کو سورج کی طرح یکساں یا چاند کی طرح روشن نظر نہیں آتے، وہ آپ اگر انہیں غور سے دیکھیں تو وہ جلتے بجھتے دکھائی دیتے ہیں۔ اور یہی حال ہے آپ میں سے جس کسی کے بھی پیر میں کبھی چھالا پڑا ہوگا یا ہاتھ میں، تو آپ نے محسوس کیا ہوگا کہ اس کے اندر ایک تپک سی ہوتی ہے، یعنی ایک آرام کا لمحہ آتا ہے پھر ایک تکلیف کا آتا ہے، اسے تپک کہتے ہیں۔ یعنی وہ حالت کہ جس کے اندر چھالا یکساں درد آپ کو نہیں دیتا، کبھی سکون میں آ جاتے ہیں، کبھی تو وہ جو یعنی اس کا جو دھڑکنا ہے ایک طرح سے آپ کے جو چھالا پڑا ہوا ہے اور ستاروں کا چمکنا ہے، ان دونوں کو غالب نے اس طرح ملا دیا ہے۔ اور تارے گننے کا مطلب ہوتا ہے رات گزارنے کا ایک بہانہ، یعنی آپ نے رات نہیں گزر رہی تھی، محبوب نہیں آ رہا تھا، تو پھر آپ نے کیا کیا؟ آپ نے تارے گننا شروع کر دیے، یعنی اپنے آپ کو کسی اور کام میں مشغول کر لیا۔ اور یہ کام ان لوگوں کا ہے جو اپنے محبوب کو ہمیشہ یاد کرتے رہتے ہیں۔ ستارے گننے سے مطلب یہ کہ آپ کا وقت گزر جائے، بھائی محبوب تو نہیں آیا، اب اس کے انتظار میں خالی بیٹھنے سے بہتر ہے کہ آسمان پر جو تارے لگے ہیں ان کو گن لیں۔ اور تارے گننے والا کام ایسا ہے جو کبھی ختم نہیں ہو سکتا، اور اسی طرح محبوب کا دل بہلا رہتا ہے اور رات گزر جاتی ہے، اگلی مرتبہ اس کو پھر تارے گننا پڑتے ہیں، کیونکہ تارے ایک دو نہیں کروڑوں اربوں کھربوں ہیں،
لہٰذا ان کو کوئی گن نہیں سکتا، اور آپ اگر کبھی تارے گننے کی کوشش کریں بھی تو آپ اس لیے ناکام رہتے ہیں کہ بعض اوقات آپ ان تاروں کو گن جاتے ہیں جن کو آپ نے پہلے سے گنا ہوتا ہے، بعض اوقات ان کی جگہ نئے تارے آ جاتے ہیں، کچھ تارے وہاں سے غائب ہو جاتے ہیں، تو تارے گننا یا اختر شماری جو ہے وہ ایک ناممکنات کا کام ہے، تو وہ نہیں ہو سکتا۔ تو یہ شعر آپ مجازی معنوں میں نہ دیجئے، آپ اس کو حقیقی معنوں میں دیجئے، جس میں شاعر کل ملا کر یہ بتانے کی کوشش کر رہا ہے کہ جب انسان اصلی محبت میں مبتلا ہو جاتا ہے تو اس کی نظر اس محبوب کو ڈھونڈتی رہتی ہے، اور جب وہ محبوب نہیں ملتا تو اس کی نظر تھک ہار کر ایسے بیٹھ جاتی ہے جیسے کہ کوئی عاشق بیٹھ جاتا ہے اس وقت، جب کہ اس کے پاؤں کے چھالے اسے بہت زیادہ تکلیف دینے لگتے ہیں۔ تو خواتین و حضرات، یہ اس شعر کے کچھ موٹے موٹے معنی تھے جو ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کیے۔ اب ہم ان دوستوں سے ایک بار پھر عرض کریں گے کہ یہاں پر ہم نے اب جو باتیں کی ہیں، اس وقت ارتکاز کی بات کی ہے، مراقبے کی بات کی ہے، اگر ہم غالب کے ہر شعر کو انہی الفاظ میں بیان کرنا شروع کر دیں گے تو ہمارے خاص طور پر وہ دوست جو ہندی والے ہیں ان کی سمجھ میں خاک بھی نہیں آئے گا۔ تو ہم اپنا کام جیسے کر رہے ہیں ہمیں اپنا کام کرنے دیجئے، کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہاں پر جو ہمارے دوست ہیں وہ آسان اور مختصر ترین تشریح نشار کی چاہتے ہیں۔ تو آج کے لیے بس اتنے ہی۔ آپ سے غالب یا کسی اور شاعر کے کسی اور کلام کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے ہم چاہتے ہیں آپ سے اجازت۔ خدا حافظ۔